آپ میں سے کچھ بچے 3 کلاس لیتے ہیں، کہتے ہیں جلدی سیکھنا ہے۔ انگریزی جلد بازی کا معاملہ نہیں ہے، انگریزی ایک سکل ہے اور یہ سلولی اینڈ اسٹڈی انہینس ہوتی ہے۔ 1 کلاس لو، ریگولر لو، بہتر سیکھو گے بجائے اس کے 3 کلاس لو اور 10 گھنٹے پڑھو۔ 3 کلاس لو گے، 10 گھنٹے پڑھو گے تو ہوگا کیا کہ پینے والے بات ہوگی، پینا ہوتا ہے، پی جانا نہیں ہے۔ سلولی اینڈ اسٹڈی جاؤ۔ اس میں بھی بچے کبھی کبھی پی جاتے ہیں چیز کو، پورے طریقے سے نہیں کرتے۔ تو اگر آپ اس کو 20 ٹائم پڑھتے ہو، یہ ایک سٹوری ہے، ڈیٹ نیو یارک، 4 دوست ہوتے ہیں، آپس میں پیسے اکٹھا کر کے نیو یارک چلے جاتے ہیں، اور نیو یارک چلے جاتے ہیں، وہاں پر بھوک لگتی ہے، ریسٹورنٹ میں چلے جاتے ہیں، ریسٹورنٹ میں آرڈر دیتے ہیں۔ جب آرڈر دیتے ہیں وہ ویٹر وہ کھانے کی تالی لاتے لاتے زمین پہ گر جاتا ہے، وہ ویٹر نیچے اور تالی اس کے اوپر، تو 4 دوست پریشان سے ہو جاتے ہیں۔ ادھر سے مینیجر آتا ہے اور اس ویٹر کو یہاں سے اٹھا کے گالی بھی ان کو نکالتے ہیں، چپیڑ بھی نکالتا ہے۔ تو 4 دوست میں ایک ذرا سر تیز ہوتا ہے، وہ اٹھ جاتے ہیں اور مینیجر کو بولتا ہے کہ اوے بھائی یہ اس کو کان سے پکڑ کے گالی کیوں دی، مارا کیوں؟ کہتے ہیں اسے یہ کیوں گرا ہے؟ تو وہ بندہ کسٹمر ان کو کہتا ہے کہ پھسل گیا، گر گیا، ہیومن ہے، غلطی ہو گئی۔ وہ کہتا ہے تمہارا کیا کام ہے؟ وہ مینیجر اور یہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں، وہ ایک چپیڑ نکالتا ہے، دوسرا مکہ نکال دیتا ہے۔ ادھر سے ان کے 3 دوست آ جاتے ہیں، مینیجر کا حلوہ بناتے ہیں، وہ مینیجر کے لوگ آتے ہیں، ان کا حلوہ بناتے ہیں۔ وہ پورے ریسٹورنٹ میں کوئی کرسی ادھر پھینک رہا ہے، کوئی ادھر سے ادھر آ رہا ہے، پوری ایک گھمسان کی جنگ ہو جاتی ہے۔ وہاں سے پولیس آ جاتی ہے، وے کر کے پولیس آ جاتی ہے، ان کی گاڑی کی وہ سائرن بجتی، اور پولیس آ کر ان کو تانے لے جاتی، کہتے ہیں بھائی کیا ہوا؟ وہ پوری کہانی اس کو بتا دیتے۔ اب یہ کہانی ہے، یہ لکھی ہوئی شکل میں ہے۔ اب اس کو 20 ٹائم جب پڑھو گے نا تو ان میں جو سیلیبلز ہیں نا، یہ آپ کے آنکھ کی کارنیا میں جب 20 ٹائم آنکھوں سے نہیں گزرے گی، یہ دماغ کے پیچھے ایک لائبریری ہوتی ہے جس میں سے ساؤنڈ جب آتے ہیں، نوک کرتے ہیں، جب ادھر لفظ ہوتا ہے وہ تصویری شکل میں آ جاتا ہے، وہاں پر نہیں جاتی جب تک ایک لفظ 3 راستوں سے تمہارے دماغ تک نہ آئے۔ ایک تمہاری آنکھوں کی نظر سے، بیوٹیفل، BEAUTIFUL، بیوٹیفل، جب یہ سیلیبل کی صورت میں 20 ٹائم تمہاری نظروں سے نہ گزرے، پھر یہی لفظ 20 ٹائم نظروں سے گزرتے ہوئے کانوں کے ذریعے نہ آئے، پھر یہی لفظ 20 ٹائم ویژولی ایک فزیکل شکل میں ایک ویڈیو کی صورت میں نہ ہو، تب تک انسان نیچرل، ایکوریٹ، ایتھنٹک انگریزی نہیں سیکھ سکتا۔ تو دس از واٹ آئی ایم سیئنگ کہ جب بھی اس قسم کا کوئی بھی کلاس روم میں اسائنمنٹ ملے تو اس میں پی جانے والا کام نہ کریں، اس کو دھیرے دھیمے سلولی اینڈ گریجولی 20 ٹائم پڑھو، پھر 20 ٹائم پڑھتے ہوئے سنو، پھر اس کے بعد اس میں جو ڈیفیکلٹ ویکیبلری ہے وہ نکال کر اس کی میننگ سمجھو، پھر اس کے بعد اس ویڈیو کو 20 بار دیکھو۔ جب ان 3 سیگمنٹ سے الفاظ آنکھوں، کانوں اور احساسات کی صورت میں تمہاری دماغ میں آئے گی تو دماغ کے پیچھے کی کبرڈز اور لائبریریوں میں یہ فی الودی بن جائے گی۔ کیا بن جائے گی؟ تو پھر کوئی انگریزی میں بات کرے گا تمہیں اسی وقت سمجھ آئے گی۔ دماغ خود کو اس لیول پہ بنا دیتا ہے اس پروسیس میں، وہ سپر نیچرل صلاحیت حاصل کرتا ہے کہ روشنی سے تیز رفتار میں الفاظ کو سمجھنا شروع کرتا ہے انسان۔ نہیں سمجھے میری بات؟ کوئی بندہ بات کر رہا ہے اور آپ ان کی بات سن رہے ہو، تو جب آپ ان کی بات سن رہے ہو، ایسا تو نہیں ہے نا کہ کوئی انگریزی میں ایک سنٹینس بولے گا پھر آپ کے لیے انتظار کرے گا کہ تم اس سنٹینس میں دیکھو کہاں کون سا گرامر ہے اور پھر آگے بڑھو، اس طرح تو نہیں ہے نا۔ پیپل سپیکس، منہ سے ساؤنڈ جاتے ہیں، آپ کے کانوں کے آپ کے سماعت سے ٹکراتے کہ نہیں؟ جب آپ کا کان اس کو لے لیتا ہے، وہ پیچھے لائبریری سے پوچھتے ہیں بھائی کیا ہے، وہ لائبریری میں ان کی تصویر آ جاتی ہے، تو ساؤنڈ سنتے ہوئے دماغ کے پیچھے فلم جب بنتی ہے تو سینس بنتی ہے، انڈرسٹینڈنگ بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ اور اگر ساؤنڈز آ رہے ہیں کانوں تک اور وہ کان کے اندر دماغ کی جو لائبریری ہے اس کو کٹا کے اس کا تصویر ادھر ہوتا نہیں ہے تو انسان پہ خارش لگ جاتی ہے، مڑا یار نا وقت نہ پریدا کو بکوئی ہوتا ہے، اس طرح کی نہیں ہوتا۔
اسی طریقے سے کسی کی لکھی گئی چیز کو جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو جب وہ پڑھتے ہیں اور ان الفاظ کا بیک اپ میں پیچھے تصویر موجود نہیں ہوتی تو ہمیں بورنگ لگتی ہے وہ چیز. کیا لگتی ہے کہ یہ کیا اکو بکو بول رہا ہے, کیا لکھا ہے, بورنگ. یعنی کہ جہاں سے نالج ملتی ہے, نالج کو ڈیکوڈ کرنے کی صلاحیت بھی حاصل ہو جاتی ہے if you go through this process. Do you understand? میں ایک کہانی میں کرتا ہوں, سٹوری ہے میرے ساتھ پریکٹیکل ہوئی. اسٹوری کو کرنے کے بعد 2 مقاصد ہم اٹھائیں گے. میں کے لیے اسپتال چلا گیا تو میں وہ مریض اسپتال گیا, اسپتال میں وہ مریض کے سرانے کھڑا تھا. میں نے کہا اللہ تمہیں اچھا کرے گا اور ہمت نہ ہارو, اور یہ تو زندگی ہے, بیماری آتی ہے. اس کے بچے بھی کھڑے تھے اور میں نے اسے دعا لی, ان کو دعا دی, کچھ پل ان کے لیے لے کر گئے. وہ اس مریض کے ساتھ چوتھے نہیں 5ویں بیڈ پر ایک اور مریض تھا. میری نظر وہاں پڑی. اب میں اسپتال گیا ہوں مریض کی بیمار پرسی کرنے کے لیے. اب کھڑا ادھر ہوں, نظر گئی ادھر ایک دوسرے مریض پہ. ادھر ایک مریض تھا, ایک بابا تھا, اور وہ بابا چیخے مار رہا تھا, ممند ایجنسی کا تھا. یہ جی نہیں, اے لڑکی, وہ نرس کو بلا رہی تھی, زر کھوا نا وقت تھا, جلدی کرو, لیٹ ہو رہا ہوں. وہ بڑی جلدی میں تھا وہ بندہ. وہ نرس آئی ہے, اس کو کہا کہ بابا لگ صبر کا, تھوڑا صبر کرو, یہ ڈراپ لگا ہوا ہے اور یہ ڈراپ جو ہے اس کو ختم ہونے دو, پھر میں خود آپ کی پرچی بنا کر آپ کو کیا کر دوں گا, فارغ کر دوں. لیکن بابا جو تھے وہ بڑے, اس کو بہت جلدی تھی. تو میں قریب گیا, میں نے کہا بابا تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ کہتے بچے میں نے گاؤں جانا ہے, میرے بچے اکیلے, اور یہ میں گاہ کی دماغ گواخن خطے ہوا گاہ خیرانہ وقت کو. یہ ہم مومند لوگوں کی یہ میری خود کی لینگویج ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ میں سے مومند لوگ کوئی مائنڈ نہ کرو اس کو. ایسے ہی کر دیا بچے گاہ خیرانہ وقت کو, گاہ کی میں گواخن خطے ہوا دویخ زبانہ گاہ کو اس وقت نہ وقت نظم وطن تھا. بابا بڑا پریشان, بڑا پریشان. میں نے کہا بابا دا نیم ڈراپ پاتی رہے, 2 منٹ صبر روکا او تخیر پریشانی میں کوچ دا ڈراپ ختم شو دی لنڈی سڑک اڑی پوری بلی زور رسو ملتا زم روانے. ان کا ایک نواسا تھا, وہ باہر گیا تھا کسی کھانے پینے میں مصروف. بابا ادھر غورا رہا. اینی ہاؤ میں واپس آیا. میں پلٹ نہیں والا تھا کہ وہ بابا جیب سے چاقو نکالے اور وہ جو ہینگر سا ہوتا ہے نا اس میں سے وہ ڈراپ نکال کے اپنے کینولا بھی نکالا, ڈراپ بھی نکالی, اس کا سر کاٹ کے گڑ 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 شے پی گیا. وہ ڈراپ پی گیا بابا. میں یک دم واپس آ گیا کہ وہ یہ کیا ہو گیا. اب میں نے وہ نرس کو آواز دی, میں نے کہا میڈم ذرا سسٹر ادھر آؤ. کہتا کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا وہ 5ویں نمبر بیڈ پر جو بابا ہے وہ ڈراپ پی گیا. کہتے ہائے پی گیا؟ میں نے کہا ہاں. وہ آئے کہ بابا ڈراپ کدھر ہے؟ کہتے نہیں میں خبر کہ نہیں پتا مجھے. وہ نرس دوڑ کے گئی ہے ادھر ڈاکٹر کے روم میں, 4-5 ڈاکٹرز لے کر گئے کہ بابا ڈراپ پی گیا. وہ ڈاکٹرز آ گئے کہ بابا ڈراپ دے سکو, ڈراپ کدھر ہے؟ تو میں نے کہا بالغ کے نیچے. اس نے چھپایا ہوا تھا, اس کو پائپ نظر آ رہا تھا, وہ جو تار لگا, اور ڈراپ نکالا. ڈاکٹر نے اس کے جو فارمولے تھے وہ دیکھ لیا, اور ڈاکٹر نے کہا جلدی کرے وہ پائپ لے کر آئے. وہ بابا کو الٹایا, وہ پائپ اندر کی اور ان کی وونٹنگ کرا کے وہ سارا کچھ واپس نکال کہ 10 منٹ اور ہوتے مر جاتے, آپ پہ ریئیکشن کرتے. اچھا یہ آپ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, تم لوگ بھی چیزوں کو پی جاتے ہو. یہ واقعی میں ایسے ہوتا ہے, جلد بازی کرتے ہو تم. اس قسم کے اسائنمنٹ تمہیں ملتے ہیں, آپ لوگ کرتے کیا ہو کہ یا تو گوٹا لگا کے پی جاتے ہو. وہ جو طریقہ ہے 20 بار سننا, 20 بار پڑھنا, 20 بار پڑھتے ہوئے سننا, اس کی ویکیبلری نکالنا, پھر اس پر پریزنٹیشن تیار کرنا. جب 20 بار نہیں کرو گے, دماغ کے اندر جہاں پر الفاظ کی لائبریری بنتی ہے جو ساؤنڈ کو ڈیکوڈ کر کے تصویری شکل بناتی ہے, وہ بنتی. تو پینے والا کام نہ کرو, بابا کا حالت بن جائے گی. پھر ہم بھی لوگوں کو الٹاتے ہیں یہاں پہ ہم پھر پٹائی کرتے ہیں. تو ایسا نہ کرو. اچھا اس میں ایک اور بڑی بات سنو, یہ جو سٹوری میں کر رہا تھا نا, تو یہ الفاظ منہ سے نکل کر تمہارے کانوں تک پہنچ رہے تھے کہ نہیں؟ تو اس کا رفتار جو ہے نا, اس کی جو رفتار ہے یہ روشنی سے تیز ہے. یہ میرے منہ سے نکلنے والے الفاظ تمہارے کانوں تک جب آتے ہیں. جب میں یہ سٹوری کر رہا تھا کہ میں اسپتال گیا, تو آپ کے ذہن میں اسپتال آیا؟ بیمار کے سرانے کھڑا تھا, تو مریض سامنے آئی, پھر بابا کی تصویر سامنے آئی, پھر لٹکی ہوئی ڈراپ کی تصویر سامنے آئی,
پھر اس کا چاقو سے کاٹ کر پی جانا، پھر نرس کا آنا، پھر ڈاکٹر، یہ سب فلم بن رہا تھا نا، یہ کتنا کوئک بن رہا تھا اور کتنا تیز تھا، یہ روشنی کی رفتار سے زیادہ تیز ہے. قدرت نے بائی ڈیفالٹ تمہیں یہ صلاحیت دی ہے، صرف اس کو جگانے کی ضرورت ہے، اور یہ جاگ سکتی ہے اگر تم اپنی پریکٹس کو ان اصولوں پر کرو کہ جب تمہیں اسائنمنٹ ملے تو آپ 20 ٹائم پڑھو، پھر جب 20 ٹائم پڑھتے ہوئے 20 بار سنتے ہو، پھر جب ان میں سے ویکیبلری نکال کر اس کی ویڈیو 20 ٹائم دیکھتے ہو، تو یہ ایک لفظ کی جو تصویر ہوتی ہے وہ تمہارے دماغ کے اس الماری میں چلی جاتی ہے. پھر کوئی انگریز بات کرے، اس کے منہ سے نکلنے والا ساؤنڈ تمہارے کانوں تک پہنچ کے وہ تصویر بنا رہا ہوتا ہے اور انڈرسٹینڈنگ بنا رہا ہوتا ہے. Now I am going to repeat the same story in English. If I repeat the story that once upon a time I went to a hospital to meet with a patient, تو شاید کہ تم لوگوں پہ نا وقت تھا یار زو نہیں سمجھے، کیونکہ وہ انگلش کے لفظ کے پیچھے جو تصویر ہے وہ تصویر لائبریری میں نہیں ہے. جب وہ ادھر نہیں ہے تو ساؤنڈ سنتے ہوئے خارش لگ جاتی ہے تم لوگوں. یہ نقل کرنے والے بچوں کے ساتھ یہ مصیبت ہے، یہ رٹا لگانے والے بچوں کے ساتھ یہ مصیبت ہے، یہ جو کسی کی کتاب پڑھ نہیں سکتے ان کے ساتھ یہ مصیبت ہے. اچھا، ان لوگوں کے آنکھوں پر کانوں پر تالے لگے ہوئے، علم سے بہت دور ہے، خزانے علم کے لاکھ ہیں، جرندی تالے لگے ہوئے ان کے سامنے. تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ ڈراپ پینا نہیں ہے، ڈراپ کو ایک ایک قطرہ طریقے سے آپ نے انجیکٹ کرنا ہے تاکہ آپ اس سے مستفید ہو اور آپ اس سے فائدہ اٹھاؤ. زبان سیکھنے کے لیے بایولوجیکل پیٹرن یہی ہے. گھر میں ایک بچہ توتلی زبان سے ایک لفظ تب بولتا ہے جب وہ ایک خاص اندازے کے مطابق ان الفاظ کو سنتا رہتا ہے. جب وہ سنتا رہتا ہے، سٹارٹ میں آپ لوگوں کو کہا کہ انگریزی زبان سیکھنے کے لیے A+ گریڈ ہونا ضروری، قیمتی بڑے اسکول کا اسٹوڈنٹ ہونا ضروری، قد کاٹ ضروری، پیسہ اور وسائل کا ہونا ضروری. شرط ان 3 چیزوں کی ہے. دیکھ سکتے ہو، سن سکتے ہو، بول سکتے ہو، اور شرط یہ ہے کہ انگریزی زبان سیکھنے کے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ یہ سیکھ لو کہ اس کو سیکھنا کیسے ہے. تو سیکھنے کا طریقہ بتا دیا. If you follow this, it will enhance your communication skill and it will help you learn this language. ایک طریقہ